آج تو بڑی مزیدار سی خبریں ہیں. جی سب سے پہلے اپنے ویورز کو جو ہے وہ ہم خوشخبری دے دیں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے اور جو لوگ یہ ایجنڈا بنا رہے تھے, جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کا انعقاد نہ ہو, ان کے لیے یہ خبر ہے کہ آئی سی سی کا جو سالانہ اجلاس ہے جو کولمبو میں ہوا, آج اس کا آخری دن تھا, اس میں پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے آئی سی سی بورڈ آف گورنرز نے, تمام ممبرز نے اس کا بجٹ اپروو کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جو آئی سی سی کے جو سی ایف او تھے وہ پاکستان آئے تھے, اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ایف او ہیں وہ انہوں نے مل کر بجٹ تشکیل دیا تھا, اور جس کو اپروو کروایا گیا آج جو ہے وہ میٹنگ میں. تو یہ بڑی اچھی ایک کامیابی ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے لیے نوید ہے تمام بورڈز کی طرف سے کہ وہ آنا چاہتے ہیں. دیکھیں آئیں بھی کیوں نہ, کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پر امن ہے, تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہو رہی ہیں. تمام تر سیریز, انٹرنیشنل سیریز پاکستان میں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کون سی ایسی سیریز ہے جو ادھوری رہ گئی ہو. بالکل صحیح بات. نیوزی لینڈ آیا, وہ اپنے ہی پرسیپشن پر واپس چلا گیا, لیکن واپس آیا. رمیز راجہ نے سٹارز لیا, انگلینڈ آیا, پھر اس کے بعد آسٹریلیا آیا, ویسٹ انڈیز آیا, ساؤتھ افریقہ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ بھی آیا. تو یہ پھر رہ کیا گیا؟ مطلب آپ کے تمام جو بڑے ممبرز ہیں, جو بڑے بورڈ ہیں, جن کو بگ 3 کا نام دیا گیا, سو ان میں سے بگ 2 تو آگے. ٹھیک ہے, بگ 3 کا دعوے دار جو ہے وہ اپنے سیاست کے چکروں میں نہیں آنا چاہتا, تو نہ آئے. حسن علی نے جو بیان دیا, جو پوری دنیا میں اس ٹائم پہ تہلکہ مچا ہوا ہے کہ حسن علی نے کہا جی کہ نہیں آتے تو نہ آئے. ہاں جی. تو بھائی بالکل ٹھیک ہے, ہمارا بھی یہی سٹانس ہے, اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جو محسن نقوی صاحب ہیں, ان کا بھی یہی سٹانس ہے کہ ہم ویلکمنگ قوم ہیں اور ویلکم کرتے ہیں, ہر ایک کو ہم ویلکم کرتے ہیں, تو انڈیا کو کیوں نہیں کریں گے, ہمارے تو نیبر ہیں. تو دوسری طرف یہ خبریں فلوٹ کروائی گئی افغانستان کی ٹیم نہیں آئے گی. ہاں جی, یہ بھی کافی چل رہی تھی. یہ بھی چل رہا ہے, تو نہیں آتے تو نہ آئیں بھائی, باقی تو آئیں گے نا. وہ خود اپنا مذاق اڑائے گا کیونکہ پاکستان سے دیکھیں وہ جانے, میں پھر یہی کہتا ہوں کہ وہ جانے اور آئی سی سی جانے, ہمارا اس میں کوئی لنک نہیں ہے. ہم لوگ ہوسٹ کنٹری ہیں, بالکل ہم لوگ ہوسٹ بورڈ ہیں, اور ہم لوگ ان کو ہوسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انڈیا کے جو کرکٹر, سابق کرکٹرز ہیں, وہ بڑی بیشنگ کر رہے تھے کہ یہ ایسے فلانا ٹیم. تو وراٹ اور روہت اور جو ان کے موسٹلی جو پلیئرز ہیں, وراٹ روہت میرے خیال میں پہلے بھی آ چکے ہیں, تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی ہاسپٹیلٹی کیسی ہے پاکستان کی. تو پاکستان کے لوگ بڑا پیار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ, اور پاکستان کے لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ آئیں اور ان کو دیکھیں گراؤنڈز میں. جن بچوں کی پیدائش نہیں ہوئی ہوئی تھی, جو اب بڑے ہو چکے ہیں, جنہوں نے لاسٹ ڈراوڈ, ٹینڈولکر, گینگولی, وی وی ایس لکشمن کو پاکستان میں کھیلتے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے, تو ان کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہوگا کہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں تقریباً 25,000 جو شائقین کرکٹ ہوں گے, اور 25,000 چھوڑیں, پھر اس کے بعد جو آل اوور گلوبلی جو ویورز ہوں گے پاکستان انڈیا کے, تو وہ کتنا خوش ہوں گے کہ یار جو اوورسیز پاکستانی ہیں, اوورسیز انڈین ہیں, وہ کتنا خوش ہوں گے کہ یہ جو ہے وہ کرکٹ ہو رہی ہے ایشیائی ممالک میں, پاکستان میں جا کر انڈیا کھیل رہی ہے. باقی ٹیمیں بھی آئیں گی, ایشیا کپ میں بھی آ چکی ہیں ٹیمیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, اور آپ آئیں, اس کو سیاست کو انوالو نہ کریں کھیلوں کے درمیان میں, اور آپ آئیں یہاں آ کر کھیلیں. آپ کو پھر پتہ لگے گا, آپ کا دل کرے گا کہ اگلے ہفتے پھر آپ کوئی سیریز رکھ لیں. بالکل صحیح. لیکن افسوس کی بات یہ ہے عمر, کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا اور پاکستان کے جو معاملات ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ سے بات کر رہا ہوں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں, جو بڑے سینئر لوگ ہیں پاکستان. کیا فائدہ؟ اچھا, ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ خبریں فلوٹ کروا رہے ہیں. گزشتہ روز میں نے ایک خبر پڑھی ہے, جو اوتھینٹک سورس ہیں ہمارے, وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بالکل خبر غلط ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ وہاں پر جے شاہ سے بات کر کے ان کو کہیں گے کہ جی بائی لیٹرل جو سیریز ہے وہ ہم کسی نیوٹرل وینیو پہ کروا لیتے ہیں. کیوں کروائیں بھائی نیوٹرل وینیو پہ؟ ایک طرف آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چند شرپسند عناصر ہیں, ان کے ایجنڈا آپ چیک کریں کہ ایک طرف چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے 2 ٹوکے اعلان میں انہوں نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. ایک طرف وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان انڈیا کی جو سیریز ہے وہ پاکستان میں ہو, یا چیمپئنز ٹرافی کے لیے انڈیا پاکستان میں ہے, جن لوگوں نے پہلے بھی ہائیبریڈ وینیو کہا, سری لنکا
ایشیا کپ کے دوران. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ نجم سیٹھی صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہو ایشیا کپ. ان کے متعدد مرتبہ بیانات آئے, انہوں نے ادھر کیسز بھی کافی حد تک, قطر میں ہوا تھا میرے خیال میں ایک اجلاس, وہاں پر بحرین میں ہوا تھا یا قطر میں ہوا تھا, وہاں پر ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ہوا, انہوں نے 2 ٹوک مرتبہ وہاں پر بھی کہا کہ پاکستان میں ہوگا, ہائیبریڈ کوئی چکر نہیں. وہ ایسے عہدوں پر ہیں جن کی ضرورت چیئرمین کو پڑتی ہی پڑتی ہے. جی ٹھیک ہے, وہ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی ہو اور ان کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, پاکستان کے لوگوں کا نام ہو. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس ایل کے کچھ میچز باہر شفٹ کرنے کا کہا گیا. ہاں جی, یہ بڑی خبریں سرکولیٹ. اچھا, دوسری چیز, ایشیا کپ سری لنکا میں کروایا گیا ہائیبریڈ وینیو کے تحت. ٹھیک ہے, نیوٹرل وینیو ہائیبریڈ کا کہا گیا. اب اس میں بھی چیمپئنز ٹرافی میں بھی باتیں فلوٹ کروائی گئی کہ جی ہائیبریڈ پہ. وہ تو انڈین میڈیا اور انڈین کرکٹر جو سابق کرکٹرز ہیں انہوں نے کیا, لیکن ان لوگوں کی نشاندہی اور ان لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہونے والی ہے, اور ان لوگوں کے بارے میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو علم ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ کا بھلا نہیں چاہتے, جو اپنے ہی ٹی اے ڈی اے اور اپنے ہی جو ہے وہ ٹرپ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں اور باہر جو ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبریں فلوٹ کروانے کا مقصد کیا ہے. ایک طرف آپ کے چیئرمین کا بیان یہ ہے, ایک طرف آپ کے چیئرمین چاہتے ہیں, بالکل, اور چاہتے ہیں تو آئی سی سی نے بجٹ اپروو کیا ہے, وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. اور دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ میں سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا وہ پاک بھارت جو بائیلیٹرل سیریز ہے وہ نیوٹرل وینیو پہ ہو. بھائی یہ دیکھیں نا تضاد ہے نا دونوں چیزوں میں, ایک طرف آپ چیمپئنز ٹرافی کو پاکستان میں لا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بائیلیٹرل سیریز کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل وینیو پہ ہو. بالکل بالکل, تو یہ تو آپ لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بات کی, اب بائٹ میں یہ بھی سوال آیا کہ پی سی بی کے جو بیوروکریسی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. بہت اسٹرانگ ہے بھائی, وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو بھی نیا چیئرمین آیا انہوں نے ان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک ان کی بیوروکریسی چلتی ہے, ان کا راج چلتا ہے اور ان کا کنٹرول چلتا ہے. بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر دور میں کامیاب رہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہیں, اور بدنام ہمیشہ سے چیئرمین ہوتے آئے ہیں. صحیح, کام وہ خود کرتے رہے اور بدنام چیئرمین ہوتے تو اس بار جو ہمارے پی سی بی کے چیف ہے اس مرتبہ وہ پورٹریٹ کریں گے بیوروکریسی کو. آبویسلی سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب کو یہ لوگ پاگل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, یہ اپنی باتوں میں نہیں الجھا سکتے. وہ بندہ ملک بھی چلا رہا ہے, وہ بندہ ملک کا انٹیریئر منسٹر بھی ہے, وہ بندہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے. وہ ایک طرف 27 کروڑ 25 کروڑ عوام کو بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح بات, وہ گلوبلی بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ اتنے معصوم یا اتنے جو ہیں وہ بھولے نہیں ہیں, یا ان کو کام نہیں آتا کہ وہ جو ہے نا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں ٹھیک کر سکتے, اور وہ کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ آپ کو اس ٹینیور میں بہتر ہوتی دکھائی دے گی. اللہ کرے جی. اور کچھ لوگ جن لوگوں نے یہ خبریں فلوٹ کروائی ہیں نا, ان کی نشاندہی ہو گئی ہے, ان کی فیلڈنگ لگنا شروع ہو گئی ہے. اچھا, ہاں, ان کے لیے فائن لیگ بھی لگ گئی ہے اچھا, دائرے میں, کیونکہ دائرے سے باہر نہیں جانے دینا اب. صحیح, ان کے لیے دائرے میں جو ہے وہ پوائنٹ, گلی اور کور, شارٹ کور, پھر اس کے بعد سب فیلڈنگ لگ گئی ہے. تو اب وہ باہر نہیں جا سکتے, پاور ہٹنگ نہیں کر سکتے. نو وے سر. اور بولر بھی جو ہے نا وہ یارکر اسپیشلسٹ لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بچنا مشکل ہے عمر. یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. دیکھیں, آپ جو بندہ اپنے ملک کی کرکٹ کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہ ہو, اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر نہ ہو, اس کو فوری طور پر نشاندہی کر کے اس کے خلاف انکوائری کروانی چاہیے اور اس کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ ایگزامپل بنے, ٹیمپلیٹ بنے. یہ خبریں گزشتہ روز جو لگی ہیں, جو لگائی گئی ہیں, یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں ہمیں بھی پتہ ہے. یہ کوئی خلائی مخلوق تھوڑی دیتی ہے, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہی آتی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو پاکستان کرکٹ بورڈ سے جو اتنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ کوئی سویپر نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, آفس بوائے نہیں دے سکتا. بالکل صحیح. یہ وہ دے سکتا ہے جو میٹنگ کے ایجنڈے کا حصہ ہو, جو میٹنگ منٹس میں جس نے پتا ہو جس کو کہ میٹنگ میں کون ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں اور آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو کل کوئی خبر نکل جاتی ہے, تو کیا آپ کس پہ شک کریں گے؟ آپ میرے پہ شک کریں گے, میں آپ پہ شک کروں گا. 2 بندے تھے نا. ایسے ہی ہے. تو پھر جو میٹنگ میں 7-8 ہوتے ہیں,
اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کی پوچھ گچھ ہونی ہے, ایسے نہیں کہ ان کو چھوڑا جائے گا, ان کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. یہ چیزیں چھوٹی چیز نہیں ہوتی. آپ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ, آپ اپنے ملک کے ساتھ جب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو غداری کے سلسلے میں آتا ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے. آپ انڈین میڈیا یا انڈین کرکٹرز یا انڈین بورڈ, کبھی خبر سنی ہے آپ نے انڈین بورڈ میں سے خبر جو ہے وہ نکلتی ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے سوری بی سی سی آئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہی نہیں ہے افورڈ. نان پروفیشنلزم ان میں ہے ہی نہیں. بالکل. اور یہاں پر 3 دہائیوں سے یا 2 دہائیوں سے لوگ براجمان ہیں کرسیوں پر. ہاں, وہ کس لیول سے آئے ہیں وہ سب کو پتا ہے. کدھر سے آئے ہیں وہ سب کو پتا ہے. لہٰذا جو ان کا کام ہے وہ اس پر توجہ دیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں کرنے سے آپ کے خود جو ہے وہ اپنا ایک تو آپ کو اگر ایک ٹیم کے مینیجر تھے سینئر 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی تھے, بعد میں 2009 میں بھی رہے, اس کے بعد بھی رہے, تو وہ اب کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہے, لیکن کافی عرصے رہے. وہ نام میں نہیں لینا چاہ رہا تھا. نہیں وہ تو سب کو پتا بھائی کہ وہ کون تھے جو 1992 میں بھی تھے, پھر ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی لگے, پھر سارا کچھ ہوا.